یہاں پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور کس قدر ہوموسیکشولیٹی کو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, یہ قوم لوط ہے. یہی مولوی حضرات جو ہے کہتے ہیں کہ یہ LGBTQ اور یہ سب رائٹس جو ہیں, جو مائنورٹیز کے رائٹس ان کو دیے جا رہے ہیں, یہ غلط ہیں, یہ نہیں دینے چاہیے, یہ حرام ہے, یہ قوم لوط ہیں. تو بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی سب کچھ مدارس میں کر رہے ہیں, وہی قوم لوط والی ساری حرکات جو آپ مدارس میں کر رہے ہیں. ان معصوم بچوں کو جنہوں نے آنکھ کھولتے ساتھ سب کچھ یہ دیکھا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ چیز نارملائز ہے. مطلب کہ جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز آپ ان لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, اور اگر جو لوگ ذرا سے پریولیج ہیں, ہائی کلاس, مطلب ڈیپینڈز آن کہ ادھر کی پڑھائی کیسی ہے اور کیسا ہونا چاہیے, سارا سسٹم کیسا ہے. اگر تو اسٹرکٹ سسٹم ہے اور اچھا سسٹم ہے تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی بھی اس حساب سے اچھی ہوگی, اسٹرکٹ ہوگی, اور بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور اگر نہیں تو مدرسے کے بچے کچھ تو کریں گے نا. اکثر ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں, جیسے قاریوں کی, یہ پچھلے دنوں بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, بہت سے لوگوں کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ. اور بھی کرتے ہیں. ہاں جی ضرور, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایسی بہت سی. کہ یہ وہیں پہ رہیں گے, وہیں پہ کھائیں گے, وہیں پہ پئیں گے, اور انہیں یہ لگتا ہے یہ تو جو مولوی ہیں یہ تو فرشتے ہیں, یہ تو اللہ کا کام کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے روحانی پیشوا ہیں, ہم نے ان کو بچے دے دیے, ہمارے بچے تو دنیا میں جنتی کے اندر ایک بیسک ہیومن ایتھکس ہی نہیں ہوتے. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, وہ جانور کو جانور نہیں سمجھتے. اور یہی وہ جو مدارس کے سو کال جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرسے سے حفظ کر کے نکل آئے ہیں, انہیں تو ہن 7 پیڑیاں لے کے جانیاں نے جنت دے. یہ وہ والے لوگ ہیں جو کہ وہ نہ کوئی لڑکا چھوڑیں گے نہ وہ لڑکی چھوڑیں گے, وہ ان موقع ڈھونڈ کے وہ کسی کھوتی گھوڑی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جو یہ آج کل کے مدرسوں میں جو حال ہوا ہے, قرآن کی صحیح تعلیم دی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, مطلب بچہ انسان کا پتر بن جاتا ہے. اور اگر وہ جو پڑھانے والا استاد ہوگا وہی بچے کو غلط راستے پہ لگائے گا, غلط کاموں میں لگائے گا کہ یہ کرو, اور مطلب قرآن ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اس کا نام لے کر پڑھنا کہ یہ قرآن ہے اور اس الفاظ الف بے پہ پڑھ لو اور بات ختم ہوگی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی بہت سے مولوی ہیں جو بہت عجیب چیپ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرو, شادی کر کے گھر لے آؤ. ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہے دین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا. تو آئی تھنک انڈیا نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو اپنے دیش سے نکال کے. اگر انہوں نے ان کو بین کیا ہوا تھا نا تو ان کو پتا تھا کہ اس آدمی کی اصلیت کیا ہے. جب اس طرح کے ایکسٹرنلز آ کے وہ ان کی سو کالڈ اس طرح کی PR کریں گے تو ہمارے تو لوگوں کو یہی لگے گا نا کہ ہمارے تو بھائی مولوی حضرات بہت اچھے ہیں. وہ چاہے آپ کو شف کر کے پھکی کھلائیں یا پھر آپ کو کوئی اور قسم کی کوئی پھونک مار کے پھکی رہیں. جب اس طرح کے ایکسٹرنلز. السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے مدرسوں کے حوالے سے. خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں ان سب کو رجسٹر کروا لیا جائے, رجسٹریشن کروا لی جائے, کیونکہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر سب سے زیادہ اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, مدرسوں کے اندر سب سے زیادہ نفرتی میٹیریل پڑھایا جاتا ہے, اسلام کی تعلیمات وہاں نہیں دی جاتی, مولوی راج ہے, مولوی اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ بس سلوکیاں بھی کرتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے مدرسے کے جو آفیشلز ہیں, مدرسے کے جو مولوی ہیں وہ تمام کے تمام اپنے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں تاکہ حساب کتاب برابر رہے. ابھی تک پاکستان کے اندر 18,000 مدرسوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے, لیکن اس پر کافی زیادہ مولوی تصادم کھڑا کر رہے ہیں, ایک لڑائی کھڑی کر رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ملک کی کوئی سازش نہیں ہو رہی مدرسوں کے اندر اور مدرسے پیورلی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ وزارت تعلیم کے اندر ہی تمام کے تمام مدرسے آتے ہیں. بڑھتے ہیں پاکستانی گرلز کی طرف, پوچھتے ہیں کہ کیا تمام کے تمام مدرسوں کو رجسٹر کروانا چاہیے اور مولویوں کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر مدرسوں کے اندر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو کیسا ماحول ہے پاکستان کے مدرسوں کا؟ کیا اسلام کی پراپر تعلیمات, صحیح اسلام, صحیح قرآن, صحیح حدیث مدرسوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں؟ پاکستانی گرلز کے ریویوز لیتے ہیں, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی, ابھی تو ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں. مدرسوں کا ماحول کیسا ہے؟ اچھا ماحول ہے, مطلب ڈیپینڈز آن کہ ادھر کی پڑھائی کیسی ہے اور کیسا ہونا چاہیے, سارا سسٹم کیسا ہے. اگر تو اسٹرکٹ سسٹم ہے اور اچھا سسٹم ہے تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی بھی اس حساب سے اچھی ہوگی, اسٹرکٹ ہوگی, اور بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور اگر نہیں تو مدرسے کے بچے
कुछ तो करेंगे ना, जैसे कि बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कुछ तो करेंगे। नाम ना रोशन किया तो चले, मान लिया नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके ज़िंदगी में खुद के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, अपनी इनकम के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है मदरसों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या उनको सही से तालीम नहीं दी जा रही है कुरान की? ये भी डिपेंड करता है मदरसा किस टाइप का है। कुछ मदरसों में होगा, कुछ में नहीं होगा, अब पता नहीं हम मदरसे का। ये भी उन पे इल्ज़ाम है कि वो इस्लाम की सही तालीम नहीं देते, भड़काऊ माल ज़्यादा है वहाँ पर। वो तो हर जगह ही है, पाकिस्तान में कहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ मदरसों में होता होगा जहाँ पे लोग कुछ करते होंगे। हर जगह ही लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह अच्छे ही हों। कौन सा मदरसा अच्छा है, थोड़ा इधर आगे आओ ना, जहाँ पर सही अच्छी तालीम दी जाती है, जहाँ पर सही कुरान और सुन्नत के बारे में बताया जाता है, सही इस्लाम सिखाया जाता है, ये बताओ। जहाँ पर बच्चों को तमीज़ सलीका सिखाया जाता है। पता नहीं, ये आइडिया नहीं है। नहीं, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं? नहीं है। आपको अच्छा, अभी ना रिसेंटली जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर आए थे, पश्तून बच्ची थी एक, उसने कहा हमारे इलाके के अंदर मदरसों के अंदर इतनी बेहयाई होती है, जो उस्ताद मोहतरम होते हैं वही बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। ये सारा माहौल चल रहा है, आपको नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए मदरसों की? होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वही बात आ गई, डिपेंड ऑन के वो किस चीज़ का है, मतलब क्या माहौल चल रहा है अंदर। अगर तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, कुरान की सही तालीम दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चा इंसान का पुत्र बन जाता है। और अगर वो जो पढ़ाने वाला उस्ताद होगा वही बच्चे को गलत रास्ते पे लगाएगा, गलत कामों में लगाएगा कि ये करो, और मतलब कुरान एक साइड पे रख के सिर्फ उसका नाम लेकर पढ़ना कि ये कुरान है और इसको अल्फाज अली बे पे पढ़ लो और बात ख़त्म होगी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर यही कि अच्छी तालीम होनी चाहिए। कहते हैं कि मदरसे में इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो इसमें ये मौलवी ये जो इस्लाम का दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा करप्ट खुद ही क्यों है? मुझे बड़ी तशवीश होती है ये सारी बातें सुनकर। क्यों? यही तो सबसे गलत बात है। जो हमें तालीम दे सकते हैं, जिनको हमें तालीम देनी चाहिए, हम स्टूडेंट्स हैं, आजकल ये जनरेशन है, जनजीज़ हैं हम एक तरह से, और उनको हमें तालीम देनी चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं, उन सब की तालीम देनी चाहिए। अब वो खुद ही गलत कामों में पढ़ेंगे तो जनजीज़ का क्या बनेगा? मैं वही तो कह रही हूँ, मौलवी पाकिस्तान के अंदर बिठाए गए थे कि इस्लाम की तालीमात दें, सबसे ज़्यादा करप्ट वही है। हुकूमत को ये तक कहना पड़ गया है कि मदरसे के मौलवी बैंक अकाउंट खुलवाएं अपना, मदरसे के गले चोरी होते हैं, मदरसे पे जितनी फंडिंग होती है वो तमाम की तमाम लोग अपने घरों में ले जाते हैं, वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर इस्लाम नहीं सिखाते हैं। ये तो हुकूमत को करना चाहिए कि जो बड़े बड़े मदरसे के इदारे हैं उन पर काम किया जाए, उनके जो उस्ताद हैं उनको तालीम दी जाए कि किस तरह पढ़ाना है, किस तरह जनरेशन को लेकर चलना है, किस तरह सब करना है। फिर अब उस्तादों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने इस तरह काम करना है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उस्ताद बच्चों को बताएगा और बच्चे आगे अमल करेंगे। चलिए, मदरसों के अंदर जो है वो सही इस्लाम की तालीम नहीं देते हैं। अगर हम मदरसों के, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि जो मदरसे हैं वो वज़ारत तालीम के अंदर आते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं, वहाँ पर क्या साइंस सिखाई जाती है बच्चों को? बताएं। अमूमी तौर पर नहीं सिखाई जाती, जबकि उनको चाहिए कि जो हाफ़िज़ कुरान है, 3 से 4 मैक्सिमम साल एक हाफ़िज़ कुरान को लगते हैं कुरान हिफ्ज़ करने में, तो उनको चाहिए कि जो साल उस स्टूडेंट के ज़ाया होने साइंसेस को लेकर, अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को लेकर वो साथ चलाएं। ऐसा ही है। मदरसे से जो बच्चा निकलता है, आपने कभी उसको देखा, वो रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, या उसको मदरसे के अंदर तालीम दी जाती है कि आपने दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, ख़वातीन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, इस्लाम ने ख़वातीन को क्या हकूक़ दिया, क्या उसको पता होता है कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स? ये तो एक तो मदरसा, दूसरी माँ बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, लेकिन एक तो मदरसा सिखाता है बच्चे को तालीम और दूसरी माँ सिखाती है। अब मदरसा में पढ़ा है, हाँ ठीक है, उस्ताद ने हमें सिखाया, लेकिन बच्चा उतना उस्ताद की नहीं सुनता जितना वो माँ की सुनता। अगर उस बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि तुमने औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, तुमने औरत को रखना कैसे है, तुमने दूसरों को ट्रीट कैसे करना है। लेकिन माओ की रजिस्ट्रेशन का तो नहीं बोला ना हुकूमत ने, मदरसों की रजिस्ट्रेशन का बोला है, सोच समझ के बोला है कि वहाँ इस तरह का मटेरियल पढ़ाते हैं कि जिससे नफरतें पैदा हों।
اسلام نہیں وہاں سکھاتے کیونکہ اسلام تو پیس کا درس دیتا ہے. اب ماں اس کو اچھی باتیں سکھائے گی, مدرسے میں مولوی اس کو کہے گا بیٹا تو جنت میں جانا ہے تو تجھے یہ کرنا پڑے گا, اس کو اڑانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, تو وہ بچہ کیسے پازیٹیوٹی سیکھے گا بتاؤ؟ وہ تو اپنی ماں کو برا کہنے لگ جائے گا. یہ بات تو ہے, پر وہی بات آ گئی کہ حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے, مدرسوں کو ٹھیک کروائیں. میری بات وہی آ گئی کہ استادوں کو بتایا جائے. اور تھینک یو سو مچ. میرا یہ کہنا ہے کہ بہت کم آج کل مدارس ایسے ہیں جن میں صحیح سے تعلیم ہوتی ہے دینی, اور بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ آج کل جو آپ نے اکثر ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جیسے قاریوں کی, یہ پچھلے دنوں بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, بہت سے لوگوں کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ, اور بھی کرتے ہیں. ہاں جی ضرور, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایسی بہت سی. اور اس لیے حکومت کو چاہیے, ہماری حکومت تو سوئی پڑی ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کے ان پہ کوئی ایکشن لے تاکہ وہ ایسے کام کم ہو. اور مدرسہ ایک بہت پاک جگہ ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پراپرلی دی جانی چاہیے, لیکن کیا یہاں پر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ ایسی زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ تو وہاں اسلام کہاں ہے؟ یہ لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ اسپیشلی, بلکہ آج کل تو بچے بھی نہیں محفوظ, بچیوں سے زیادہ وہاں لڑکوں کے ساتھ بس سلوکیاں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے, مدرسوں کے اندر. ایسے ہی ہے جی. انلیگل ایکٹیویٹیز بھی کہہ رہے وہاں ہو رہی ہیں, اسپیشلی یہ حکومت نے کہا اپنا بینک اکاؤنٹ, جو مولوی ہیں نا جو مدرسے کے سارے آفیشلز ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ پتہ ہو. آج کل تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی بہت سے مولوی ہیں جو بہت عجیب چیپ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرو, شادی کر کے گھر لے آؤ. ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہے دین؟ دین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا. یہ لوگ بچوں کا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں. لیکن 4 شادیاں تو جائز ہے. 4 شادیاں جائز ہے, لیکن یہ بھی تو اسلام میں کہا ہے نا کہ سب کو برابر رکھو, برابر حقوق دو. یہ نہیں کہتے وہ, یہ نہیں کہتے وہ, صحیح بات ہے, یہ نہیں سکھاتے وہ. پہلے سے پوچھ کے دوسری شادی کرو, یہ بھی تو کہتے ہیں اسلام, لیکن وہ تو یہ بات نہیں نہ کرتے. وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر عورت کی رضامندی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں آگے سے. نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. اسلام کے نام پہ یہ لوگ غلط کام پھیلا رہے ہیں, بہت بری بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں, حکومت تک بات اپنی پہنچا سکتے ہیں. آگے حکومت. آپ نے کبھی نوٹ کیا یا آپ کو کچھ پتہ ہے وہ بچہ جو مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے سوسائٹی کے ساتھ, ویمن کے ساتھ کیسا ہے, اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے, اپنے معاشرے کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ کیا اس کو صحیح سے اسلام کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام کے اندر کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے سب کو, ویمن رائٹس کیا ہے, یا کس طرح سے آپ کو زندگی میں کیا ہے کوڈ آف لائف, یہ سب سکھایا جاتا ہے یا پھر ان کو نفرتیں ہی سکھائی جاتی ہیں؟ ایسے ہی نفرت ہی سکھاتے. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جو قاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ شیطان ہوتے ہیں, وہ والی بات ہے یہاں پہ بھی کہ جو قاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. غلط کام جب غلط سکھاتے ہیں غلط طریقے سے تو ایسے ہی ہوگا نا پھر وہاں پر. اچھا یہ بتائیے گا کس طرح سے نفرت بڑھتے ہیں بچوں کے دماغ میں؟ آپ کو پتہ دنیا بھر میں الزام دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مدارس کے اندر جہادی تیار کرتے ہیں, اور وہ جہادی پازیٹیو جہاد والا نہیں, مطلب اس طرح سے کہ آپ جہاں کافر دیکھو اڑا دو, آپ کا جہاد ہو گیا, اسی لیے ہم لوگوں کو باہر ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا یہ بلوچستان والی سائڈ پہ کتنے برے کام ہوتے ہیں, لوگ اللہ کے نام پر غلط کام کرتے ہیں. ہمارے جو حکومت ہے نا ایکچولی ان کو چاہیے کہ یہ کچھ کرے, کیونکہ ایسے تو پھر بڑھتے ہی جائیں گے نا, ایسے گناہ کم نہیں ہوں گے, ایسے بڑھتے ہی جائیں گے. بلوچستانی والی سائڈ پہ ہمارا کتنا ہی برا کام ہو رہا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں اسلام کے خاطر, اور ایسا نہیں ہے. اسلام کی خاطر جہاد نہیں کر رہے, وہ الگ ہی ان کا ذہن ہے. What is the real jihad? ریئل جہاد تو یہ ہے کہ ریئل جہاد تو یہ ہے نا آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو اور حق کے لیے سچ کے لیے آواز اٹھاؤ. اور یہاں سمجھتے ہیں کہ ہمیں 72 حوروں کے پاس تبھی بھیجا جائے گا جب ہم کسی کافر کو اڑائیں گے. دس از ناٹ ایٹ آل جہاد نا. جہاد میں بھی کنڈیشن دی ہے اسلام نے کہ اگر آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے پہلے پھر آپ کرو. ہاں ایسے ہی ہے نا, اگر ایک اٹیک ہی نہیں کر رہا تو آپ کا کیا کام ہے؟ ایک آپ سے اگر پنگا نہیں لے رہا تو آپ کو کوئی کام نہیں ہے نا ان کے ساتھ پنگا لینے کا. آپ ان کو اپنے مذہب پر پھر رہنے دو اگر وہ آپ پر اٹیک نہیں کر رہے.
یہ دیکھیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں. ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک ہے، احادیث ہے. انہوں نے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا. جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ اپنے کافروں کو بھی دعا ہی دی ہے. تو ہمارا کیا کام ہے پھر؟ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی کنٹری کو ٹھیک سیف اینڈ ساؤنڈ کر سکتے ہیں؟ مدرسوں کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ان مولویوں کو جن کو بٹھایا گیا تھا ہدایت کے لیے، انہوں نے پاکستان کو کیسے ڈبو دیا ہے؟ اور آپ کو پتہ پاکستان بھر میں ابھی تک صرف 18,000 مدرسوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، باقیوں کے لیے ابھی آبجیکشن کر رہے ہیں. ایسے ہی نا، یہ ہمارے حکومت کو چاہیے نا کہ ایسی جگہوں پہ جائیں، وہاں وزٹ کریں، وہاں پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو. جب تک ایک جگہ سے کسی سے پوچھیں گے نہیں، اب ہمارے ماں باپ جب تک ہم سے پوچھتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں نا. ایسے ہی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے، وہاں وزٹ کرے، وہاں پتہ کرے کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو. رانگ نمبر ملوں نے کتنا ڈبویا پاکستان کو؟ بہت زیادہ. ہر دوسری مولوی کا یہی کام ہے، ہر دوسرے مولوی کا یہی کام ہے. پھر کہتے ہیں مولوی بدنام ہے. بدنام اسی لیے تو ہے نا، حلوہ اور جلوہ نہیں چھوڑتے یہ. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستانی مدرسوں کا جو اس وقت حال ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص وہاں پہ نہ بھیجیں، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ریپ کیسز ہیں وہ جو ہیں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے جو ہیں وہ اس وقت زیادہ ہائے جا رہے ہیں. اور جس قدر پیڈوفائل کے کیسز جو نکل رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے سو کالڈ مولوی حضرات جو ہیں ان کے جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مولوی جو ہوتے ہیں وہ نازیبا حرکات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں. تو یہ ایک اچھا جو ہوگا اقدام ہوگا اگر جو ہے مدرسوں کو رجسٹر کیا جائے گا اور پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا کہ کون سے مدرسے میں کون سے قاری ہیں اور کتنے بچے ہیں اور کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، مدرسے کے اندر مولوی یہ بہت کیسز ہے، پیڈوفائل کے بہت کیسز ہے. ایون ہمارے علاقے میری خود اپنی ڈرتی تھی کہ مجھے کبھی مدرسے نہ بھیجے. میرے گھر میں قاری صاحب آتے تھے مجھے سپارہ پڑھانے کے لیے، اور میری امی پراپر نظر رکھتی ہوتی تھی. مجھے کبھی مدرسے نہیں بھیجا گیا کیونکہ لوگ مدرسوں کے ماحول سے ڈرتے ہیں. یہ سب حرکتیں جب مولوی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے پھر اس میں نا لسٹ بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح، اور سوسائٹی کو مطلب جتنی عورتیں ہیں ان کو صرف ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب تو ہو رہا ہے، لیکن کیا مدرسوں کے اندر قرآنی تعلیم صحیح دی جا رہی ہے یا اس میں بھی نفرتیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ بالکل. جو پراپر جو ایک سیکٹیرینزم کا جو پراپر جو سیڈ جو وہ بویا جاتا ہے وہ سب سے پہلے مدرسوں میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ فرقہ واریت. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، جس سے جو ہے بہت سارے جو ہے ٹیررزم کی اور ایکسٹریمسٹ، ناٹ ٹیررزم، ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ بچے بنتے ہیں. ہر چیز کی ایکسٹریم پہ، اسلام کو لے کے جائیں گے وہ ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے، اور اسی میں جو ہے وہ وومن آبجیکٹیفیکیشن اور ان سب چیزوں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو مدرسوں میں جو ہے وہ یہ ایک جو کنسیپٹ ہے کہ وہاں پہ ایک پراپر جو ہے اسلامک ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ غلط ہے. وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. پلیز اپنے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ بہت کسی سرٹیفائڈ مدرسے میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا کیسا ماحول ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی کوئی دینی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ جس کو ہم اپریشیٹ کریں. سب سے بڑھ کے وہاں پہ جو ہے بچوں کے ساتھ ریپ، اور دوسری بات اس قدر ایکسٹریم وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پریچ کی جاتی ہیں کہ اس کا جو ہے نا کہیں سے بھی کوئی بھی کم بیک نہیں ہے. اور پھر دوسرا اس کے بعد کہ سیکٹیرینزم ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کیا ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں؟ ایکسٹریمزم سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کو لے کے ہر چیز کی ایکسٹریم، جو ان کے جو بھی وہ ایک سیکٹ سے جو وہ مدرسہ بلانگ کرتا ہے صرف وہ اسی کو سکھائیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی جو ہے وہ ریلیجن ڈسپیرٹیز ہیں. سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ کہ جو پارا چنان میں شیعوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہاں پہ بس یہ دکھایا جاتا ہے کہ چاہے جو بھی کوئی ہے، اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ جج کرے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. جو یہ بات کلیم کرتا ہے کہ وہ کلمہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو وہ
اللہ کا کام ہے اس کو جج کرے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ کے ان کو قتل کریں یا کچھ بھی اس طرح کریں. تو اس طرح کی ایکسٹریم مس بیہیویئر جو ہے وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں جتنے موسٹلی ہمارے جو مدرسے ہیں وہاں پہ اس طرح کی ایکسٹریم جو ہے وہ جہاد کا کہہ کے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں, اور بھی ایکسٹریمزم کی طرف. سیکٹیرینزم کو جو بیسک جو وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ان مدرسوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے بولا جہاد سکھاتے, جہاد صحیح بھی نہیں سکھاتے, یہ کیسا جہاد پڑھاتے ہیں یہ؟ جہاد جو وہی بات جو جہاد وہ سکھا رہے ہیں وہ بہت ایکسٹریمزم جہاد ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر کوئی بھی اسلام کے اگر اکارڈنگ بھی نہیں چل رہا نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جہاد کریں اور ان کو یہ کافر ہیں اور ان کو آپ مار دیں یا کچھ بھی اس طریقے سے کریں. بیک دین جب ہم چھوٹے تھے اسکول وغیرہ جاتے تھے تو گھر میں ڈر لگا ہوا تھا کہ بچے صحیح واپس آئیں گے بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ اس قدر تب بام بلاسٹ اور یہ سب چیزیں جو تھیں. پھر اس کے بعد ایک APS کا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ آرمی پبلک اسکول, ایگزیکٹلی عام پبلک اسکول میں کس طریقے سے وہاں پہ پشاور میں وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کی تھی اسکولس میں گھس کے. تو یہ ہمارے جہادی تیار کیے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی کہ یہ جو ہے وہاں پہ وہ ٹیرر پھیلائیں گے اور جو ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ زبردستی مسلط کریں گے. جہاد یہ نہیں ہے, جہاد جو ہے وہ کتابی بھی ہو سکتا ہے, وہ علمی بھی ہو سکتا ہے, وہ قلم سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ لٹریٹ ہوں. ایجوکیشن تو آج کل کہنا وہ بہت ہی ایک چھوٹی بات ہے کہنا, ایجوکیٹڈ ہو. ایجوکیشن کا مطلب صرف ڈگری نہیں ہے, آپ لٹریٹ ہوں, آپ کو پراپر نالج ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ بتائیے گا آج مدرسے کے مولویوں کو آفیشلس کو کہا جا رہا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کھلواؤ, وی ڈونٹ ٹرسٹ یو, یہ بولا جا رہا ہے. یہ حالات آ گئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں ان سب چیزوں کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی حکومت کی طرف سے بولا گیا کہ وزارت تعلیم کے اندر ہی ہمارے مدرسے آتے ہیں, اسی کے اندر رجسٹر کروائیں. اب یہ بتائیں اگر تعلیم وزارت تعلیم کے اندر آتے ہیں تو کیا مدرسوں کے اندر سائنس پڑھائی جاتی ہے, صحیح ایجوکیشن دی جاتی ہے؟ سائنس وغیرہ تو خیر مدرسوں وغیرہ میں کہیں پہ بھی نہیں پڑھائی جاتی. جتنے بھی مدرسے ہیں, جامع شرفیہ ہے, جامع نجفیہ ہے, جتنے بھی ہیں کہیں پہ بھی سائنس اور سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں دی جاتی. ٹیکنالوجی کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اور وہاں پہ جو ہے صرف وہ دینی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پہ وہ سو کالج ہے موسٹلی جو ہیں وہ بچوں کو حفظ کرانے کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ بٹھاتے ہیں. اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا اور گراؤنڈ لیول پہ جائیں نا, گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں, تو ہمارے جو بہت زیادہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ لوگ ڈیو ٹو پاورٹی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے جا کے یہ وہیں پہ رہیں گے, وہیں پہ کھائیں گے, وہیں پہ پئیں گے. اور انہیں یہ لگتا ہے یہ تو جو مولوی ہیں یہ تو فرشتے ہیں, یہ تو اللہ کا کام کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے روحانی پیشوا ہیں, ہم نے ان کو بچے دے دیے, ہمارے بچے تو دنیا میں جنتی, یہ حفظ کر لیں گے, یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. کیونکہ پتہ نہیں یہ کون سی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بچہ حفظ کرے گا وہ اپنے ساتھ 7 لوگ جنت میں لے کے جائے. پیڑھیاں 7 نسلیں ہیں. ایگزیکٹلی یہ اب نئی چیز ہے, میں نے 7 لوگ سنا تھا, اب 7 پیڑھیاں آ رہی ہیں. تو پتہ نہیں کون سی یہ کتاب ہے, کون سی حدیث کی کتاب ہے. میں نے تو کسی بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں پڑھا کہ کوئی بھی حافظ اپنے ساتھ اتنا پورا جو ہے وہ مجمع جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا. تو ان کو یہ لگتا ہے ہمارے جو ہے نا شروع سے مولوی کا کریٹڈ دین ہے, یہ مولوی کا کریٹڈ دین ہے. اور سب سے ہمارا بڑا المیہ یہ ہے, مدرسوں کے اندر بچے جاتے ہیں ان کو وہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایکچوئل دین ہے جو مولوی پڑھاتا ہے. کہ ہماری عوام میں عادت تو ہے نہیں خود پڑھنے والی, خود ریسرچ کرنے والی کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے, حدیث کے اندر کیا لکھا ہے. یہ نہیں سرچ کریں گے, جو مولوی کہہ رہے ہیں بس وہی دین ہے ان کے لیے. وہی ہم لوگوں کا اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے تحقیق. آپ خود تحقیق کریں اور پھر اپنے بچوں کو وہ سکھائیں اور پھر آگے جو ہیں ان کو بھیجیں. اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے بچوں کو جو یہ جو شر آج کل پھیل رہا ہے اس سے محفوظ کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز, ہم لوگ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارا ایک یہاں مسلم ممالک ہے, ہم لوگوں کے اقدار جو ہیں وہ ایک مسلمانہ ہیں. اس کے لحاظ سے جو جس طرح کے مدرسوں میں یہ جو ریپ کیسز فائل ہو رہے ہیں
پیڈوفائلس کے اور اس طرح کے جو ہے ہومو سیکشولیٹی کے خاص طور پہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جس کے لیے یہ چیز نارملائزڈ ہوگی کہ ہومو سیکشولیٹی کیا ہوتی ہے، وہ جو بڑا ہوگا نا اس میں یہی چیز ڈیولپ ہوتی رہے گی، اور ایٹ دی اینڈ جو ہمارا جو معاشرے کا جو ایک فیملی سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اسی کی ایک اور دی ادر سائڈ آف دی کوائن بات کریں، دوسری طرف جو ہے یہی مولوی حضرات جو ہے کہتے ہیں کہ یہ LGBT اور یہ سب رائٹس جو ہیں، جو مائنورٹیز کے رائٹس ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ نہیں دینے چاہیے، یہ حرام ہیں، یہ قوم لوط ہیں۔ تو بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی سب کچھ مدارس میں کر رہے ہیں، وہی قوم لوط والی ساری حرکات جو آپ مدارس میں کر رہے ہیں، ان معصوم بچوں کو جنہوں نے آنکھ کھولتے ساتھ سب کچھ یہ دیکھا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز نارملائز ہے۔ مطلب کہ جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز آپ ان لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، اور اگر جو لوگ ذرا سے پریولیجڈ ہیں، ہائی کلاس سے ایلیٹ ہیں، اگر وہ اس چیز کو چاہے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام وہ اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم لوط ہیں، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں پہ جو گراؤنڈ جہاں سے روٹ سٹارٹ ہوتی ہے اسلام کی سو کالڈ مدارس، ان کو تو پہلے آپ سے کریں۔ تو اور اسی میں ایک اور چیز، جب میں بلکہ بچپن سے جن کو سنتی آ رہی ہوں، میری فیملی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتی ہوئی آ رہی تھی، انہوں نے جب ایک لڑکی نے I was so literally I was surprised exactly میں حیران رہ گئی تھی اس انسان کو سن کے جس کو بچپن سے ہم لوگ اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ He was doing scripted shows، اسے اسلام کا کچھ نہیں پتا۔ بس انہوں نے جب ایک لڑکی نے آ کے جو ہے ان کو یہ کہا کہ اس طریقے سے مدارس میں جو ہے یہ حرکات ہو رہی ہیں، جو اس طرح کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے لڑکوں کے ساتھ اس طرح کے ریپ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے آگے سے اس لڑکی کو ہی موک کیا اور کہا کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں۔ تو آئی تھنک انڈیا نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو اپنے دیش سے نکال کے، اگر انہوں نے ان کو بین کیا ہوا تھا نا تو ان کو پتہ تھا کہ اس آدمی کی اصلیت کیا ہے۔ جب اس طرح کے ایکسٹرنلز آ کے وہ ان کی سو کالڈ اس طرح کی PR کریں گے تو ہمارے تو لوگوں کو یہی لگے گا نا کہ ہمارے تو بھائی مولوی حضرات بہت اچھے ہیں، وہ چاہے آپ کو شف کر کے پھکی کھلائیں یا پھر آپ کو کوئی اور قسم کی کوئی پھونک مار کے پھکی رہیں، جب اس طرح کے ایکسٹرنلز انٹرنیشنل لیول کے آ کے آپ کو یہ سب چیزیں جو سکھائیں گے اور کہیں گے، اگر ایک کوئی انسان اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور کس قدر ہومو سیکشولیٹی کو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ قوم لوط ہے، اور اگر وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے کہ جن کی PR کرنے آپ یہاں پہ آئے ہیں وہی لوگ ان کے مدارس میں، اگر ہم نام لے سکیں، مولوی تقی ہیں اور جتنے بھی یہ ہیں سو کالڈ، اور اس کے اندر ہم دیکھیں انہی کی فہرست میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری تو عقل اس وقت اڑ کے رہ گئی تھی کہ یہ ہم کیا نظارے دیکھ رہے ہیں، انہی کے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور انہی کو آگے وہ ان کی جو ہے وہ PR کر رہے ہیں کہ آپ اس لڑکی نے کہا کہ میں جس ایریا سے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے یہ جو ہے پیڈوفائل کے کیسز اور ریپ کیسز ہو رہے ہیں مدارس کے اندر، اب وہ مان رہے ہیں اور اس لڑکی کو موک کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہاں کی عوام کتنی ایکسٹریمسٹ ہے، جو کہ انہی مولویوں نے تیار کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف کچھ بولے آپ جو ہے اسلام کا نام لے کے اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ انہوں نے اس چیز کا بالکل دھیان نہیں کیا کہ وہ لڑکی ہے یہاں پہ، ابھی جو کراؤڈ ہے وہ پاگل ہو وہ ابھی وہ لڑکی ابھی یہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ تو اور یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کا تو کام ہی ہے، ان کے پاس ایک ذرا سا بھی ان کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ چلا جائے نا وہ اپنا فتویٰ تو بعد میں وہ آ کے پریس کانفرنس پہ کریں گے نا، پہلے وہ اپنے جو ان کے چھوٹے ارد گرد وہ جو چیلے ہوتے ہیں ان کو وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ شور مچا دو، وہ شور مچا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اس لڑکی کے اوپر پڑ جاتے اور پتہ نہیں پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا، وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی، وہ توہین رسالت کے اوپر اس کے وہ لگ جاتے، جس طریقے سے وہ اچھلے میں ایک وہ لڑکی کے کپڑوں حلوے کے وہ اس کے اوپر صرف ایک کیلیوگرافی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن کی بیعت بھی کر دی ہے۔ تو آپ اتنے بڑے اسکالر ہو کہ اس طرح کی جو ہے آپ اتنی انسینسٹیو بیہیویئر آپ کا ہے، تو جو ہمارے مولوی ہیں نا انہوں نے ہی یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے اور انہوں نے ہی ہماری جو ہے وہ ہمارے جو انکانشیسلی ہم لوگوں کو ایسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ اگر ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ خود تحقیق نہیں کریں، انہوں نے تحقیق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رکھا ہوا
تو ہمیں نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. You are so incredible. I am so proud of you کہ آپ نے اتنے فیکٹس پر بات کی ہے. اب ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گی, مدرسے سے جو بچہ پڑھ کر نکلتا ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو بڑے مدرسے کے بچے دیکھے ہیں جو حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں, ان کو عورت کو آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے انٹرویو بھی لیا ہوا ہے, ان کے لیے عورت ایک بریانی کی پلیٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسا بیہیویئر ہوتا ہے؟ عورت تو میرے خیال سے ایک بہت بات کی چیز آتی ہے. سب سے پہلے ان کے اندر ایک بیسک ہیومن ایتھکس ہی نہیں ہوتے. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, وہ جانور کو جانور نہیں سمجھتے. اور یہی وہ جو مدارس کے سو کال جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرسے سے حفظ کر کے نکل آئے ہیں نے تو ہن 7 پیڑیاں لے کے جانیاں نے جنت دیچ, یہ وہ والے لوگ ہیں جو کہ وہ نہ کوئی لڑکا چھوڑیں گے نہ وہ لڑکی چھوڑیں گے. وہ ان موقع ڈھونڈ کے وہ کسی کھوتی گھوڑی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جو یہ آج کل کے مدرسوں میں جو حال ہوا ہے نا, وہ کوئی بچہ بچی کوئی بوڑھا وہ یہ نہیں دیکھیں گے, وہ کوئی کھوتی گھوڑی سڑک پہ انہیں کوئی اکیلی ملے گی نا, وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حال ہوا ہے مدرسوں کا. پھر اس کے بعد ہمارے اسلام میں پتہ نہیں یہ کون سا اسلام ہے, کون سا قرآن ان لوگوں نے پڑھ لیا ہے, حفظ کر لیا ہے, جس کے اندر عورت کو جو ہے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے قرآن میں یہ کہا گیا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے, لیکن اس کی کانوٹیشن تو پڑھو کہ کس کانوٹیشن میں کہا گیا ہے. کسی بھی کانوٹیشن میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ اس کو آبجیکٹیفائی کرو اور اس کو ایز اے پلیجر کے ٹول کی طرح یوز کرو. کہیں پہ بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ایز اے پلیجر ٹول اپنی سیٹسفیکشن, ٹھیک ہے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے ایز اے آبجیکٹ یوز کرو. جب وہاں پہ قرآن جہاں پہ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ نے تو 4 شادیوں کی اجازت دے دی, آپ 4 شادیاں کریں, آپ پوری جنج پیدا کر لیں, آپ فوج کی فوج پیدا کر لیں, اور آپ کا جتنے ہمارا بڑا خاندان ہوگا اتنی جو ہے وہ مومن پیدا ہوں گے, اتنی جو ہے مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ بڑھے گی. اور وہ جو ہے کوئی اکنامک فیکٹر نہیں دیکھتے, وہ کوئی سوشل فیکٹر نہیں دیکھتے, کوئی وہ مورل فیکٹر نہیں دیکھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ عورتوں کو جو ہے وہ اپنی قوت اپنے مومن بڑھانے کی جو ہے وہ مشین کی طرح یوز کریں گے. تو جب مدرسوں میں یہ چیز آپ کو سکھائی جائے گی, خاص طور پہ لڑکوں کو, جو کہ اگر ہم دیکھیں جو کہ فیملی کے سربراہ ہیں, ان کو یہ چیز سکھائی جائے گی کہ عورت صرف 2 چیزوں کے لیے اسپیسیفائڈ ہے, تمہارے بچے پیدا کرنے کے لیے اور صرف تمہیں جو ہے وہ پلیجر دینے کے لیے. تو وہ جو ہے عورتوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے, ان کو وہ جو ہے پاؤں کی جوتی سمجھیں گے, ان کو آبجیکٹیفائی کریں گے, ان کو مارے پیٹیں گے اگر وہ اپنے حق کے لیے کچھ بولیں گی, یا وہ پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ بولیں گی, یا اپنی رائے کا بھی اگر اظہار کریں گی تو ان کو وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.